سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بارود خانہ پارلیمنٹ کو اوجڑی کیمپ بنائے رکھے گا، جس کے ساتھ جڑے فتیلے کا دوسرا سرا اڈیالہ جیل کی ایک کوٹھڑی میں دھرا ہے۔ جس دن جوش غضب میں عمران خان نے اس فتیلے کو آگ لگا دی، اس دن ایک بڑا دھماکہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ 9 مئی اور بہت سی دوسری یلغاروں کی طرح یہ دھماکہ بھی خودکش ہی ثابت ہو۔ اپنی ایک تحریر میں عرفان صدیقی نے لکھا ہے کہ ملک کو درپیش بھیانک اور سنگین چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس پائیدار حکومت، سیاسی استحکام، توانا پارلیمان اور ماحول کی ضرورت ہے، شاید وہ خیال و خواب ہی رہے۔ افہام و تفہیم سے عاری تصادم اور پیکار پر مبنی تحریک انصاف ایک بارود خانہ ہے۔ یہ بارود ابھی سے سلگنے لگا ہے۔ اس بارود خانے کا حکومت سے کچھ لینا دینا ہے، نہ حزب اختلاف سے، عوامی مسائل کی چارہ گری سے، نہ پاکستان کے زخموں کی مرہم کاری سے، سیاسی استحکام سے، نہ معاشی انتظام کاری سے۔ اس سوچ کو ہر آن فتنہ و فساد کی کسی لہر کی ضرورت ہے۔ یہی اس کے وجود کا جواز اور جوہر حیات ہے۔ 90 سے زائد تحریک انصاف سے جڑے آزادوں کی جیت ہر اعتبار سے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کی کوکھ سے ماضی کی کثافتوں سے پاک ایک نئی پی ٹی آئی جنم لے سکتی تھی، ایسی پی ٹی آئی جو اپنے پروں سے 9 مئی کا گرد و غبار جھاڑ کر نئی اڑان بھرتی۔ عمران خان جیل سے اعلان کرتا کہ انتخابی عمل پر شدید تحفظات کے باوجود میں ملک و قوم کی خاطر نتائج کو تسلیم کر رہا ہوں۔ 9 منتخب ارکان وسیع تر قومی مفاد کے پیش نظر اپنے مثبت کردار کا تعین کریں، تمام تر تلخیوں کو بھلا کر پائیدار حکومت کے لیے دوسری حکومتوں سے ہاتھ ملائیں تاکہ ملک سیاسی استحکام سے ہمکنار ہو اور عوام کو مسائل کے جہنم سے نجات ملے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ صحافیوں کے مطابق پہلا تبصرہ یہ تھا، پھر منی لانڈرز کو لے آئے ہیں۔ دوسرا فرمان امروز یہ جاری ہوا کہ دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کسی قیمت پر ہاتھ نہیں ملانا۔ عرفان صدیقی کے مطابق خیبر پختونخوا میں افق تا افق پی ٹی آئی کے حمایت یافتگان چھائے ہوئے تھے۔ ان میں دھیمے لہجے والے ایسے ارکان بھی تھے جو سیاسی بخیہ گری کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن تیسرا فرمان یہ جاری ہوا کہ گنڈاسا مزاج علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ لب و لہجے کی زہر ناکی میں بھی رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ ہفتہ بھر قبل بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس میں شاید ہی پی ٹی آئی پر کوئی ناروا حملہ کیا گیا، لیکن سر شام تحریک انصاف نے تحریری رد عمل جاری کیا۔ ذرا اسلوب بیان کی شائستگی اور شگفتگی پر ایک نگاہ ڈالیے اور سوچیے کہ کیا ایسی تیزاب پاش سوچ سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ فرمایا، عوام کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد پی ڈی ایم کے کل پرزوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نئے ناٹک کا آغاز کر دیا۔ زرداری کے فرزند کی سوچ جمہوری ہوتی تو جاتی عمرہ کے قذافوں کے ساتھ مک مکا کی نئی مہم چلانے کی بجائے تحریک انصاف کو میسر عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے۔ ان حالات میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جمعیت العلماء اسلام اور دیگر تمام جماعتوں پر اسمبلی بچانے، سیاسی استحکام لانے اور قوم و ملک کو درپیش مسائل حل کرنے کی گراں بار ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیا وہ محدود سیاسی اہداف سے بالاتر ہو کر اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکیں گی؟ اس سوال کے جواب میں پاکستان کا مستقبل چھپا ہے۔ وہ 2017 سے گہری دلدل سے نکل پائے گا یا مزید دھستا چلا جائے گا؟ کیا ہی اچھا ہو کہ بارود خانہ بھی اپنی سرش سے دستکش ہو کر ملک و قوم پر رحم کھائے، وسیع تر پارلیمانی بندوبست کا حصہ بن جائے، 9 مئی کے آشوب سے نکل کر 8 فروری کی کامرانی کو سرمایہ فکر بنائے، اور اگر ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مہذب اپوزیشن کے طور پر تعمیری کردار ادا کرے۔ آخر میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی شریک فتنہ و فساد ہونے کی عرضی لیے دیرینہ حریفوں کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو سکتی ہے تو زخم پاکستان کی مرہم کاری کے لیے جمہوری قوتوں سے کیوں ہاتھ نہیں ملا سکتی؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔